قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں اور اس کے احسانات ہمارے اوپر مسلسل آسمانوں سے برس رہے ہیں۔ ان احسانات اور اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت رمضان مبارک کا مہینہ، جس کے اندر ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، اور اس نے ہمیں عافیت دی کہ اس عظیم مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، عبادات کر سکیں، اور جنت حاصل کر سکیں، اور جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر سال جب یہ مہینہ ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی میں یہ بابرکت مہینہ پھر عطا فرمایا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، حصول جنت کا مہینہ ہے، جہنم اور قبر کے عذابوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ رزق میں کشادگی کا سبب بننے والا مہینہ ہے۔ بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ عبادات اس مہینے میں بندہ جب کرتا ہے تو ایک لذت اور تسکین اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ یہ لذت اور تسکین جو ایک مسلمان محسوس کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی لذت اور تسکین۔ روزوں کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، قرآن مجید کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی ساری برکتیں، نفلی صدقات، فردی صدقات، زکوٰۃ کی صورت میں جب یہ نکالتا ہے، اللہ کی قربتیں اور رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں پھر نصیب فرمایا ہے۔ جنت کے 8 دروازے اس پورے مہینے میں کھلے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو پریشان نہ کریں، مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، اور وہ کھل کر آسانی کے ساتھ اپنے رب کی عبادات بجا لائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے برکتوں والا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس مبارک مہینے کا جو لب لباب ہے اور جو نچوڑ ہے، وہ حصول مغفرت، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ ایک معروف حدیث جو کہ سنداً ضعیف ہے، اکثر عوام میں بیان ہوتی ہے کہ اس کا پہلا مہینہ، پہلا عشرہ اس مہینے کا رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ اس مہینے کا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ حدیث سنداً ضعیف، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اس لیے کہ مغفرت کے اندر رحمت بھی شامل ہے، مغفرت کے اندر جنت بھی شامل ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لب کو تم رب کی مغفرت کی جانب دوڑو، مقابلہ کرو، حاصل کرنے کی توجہ کرو کہ رب کی مغفرت تمہیں مل جائے اور رب کی جنت تمہیں مل جائے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، حصول جنت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کی عظمت کے لیے ایک ہی جملہ ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے انسان جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، یہی بہت بڑی عظمت، یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ اللہ نے کئی مقامات پر جنت اور اپنی مغفرت کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مغفرت ہے تو جنت ہے، اور اللہ نے جنت انہی کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز ہے، اور رحمت کا مطلب ہی ہے
اللہ انہی پہ رحم فرماتا ہے جن کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اللہ نے اپنی جنت کو بھی اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، رحمت، مغفرت، جنت، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ تینوں علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی یہ صفت اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں استعمال فرمائی۔ اللہ بخشنے والا بڑا رحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم وهو الرحیم الغفور۔ کہیں رحمت کا ذکر پہلے ہے تو مغفرت کا بعد میں، کہیں مغفرت کا ذکر پہلے ہے تو رحمت کا ذکر بعد میں۔ یعنی اس مہینے میں ہم نے اپنے گناہ بخشوانے، مغفرت کا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ایسے شخص کے لیے کی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث جو ہم رمضان مبارک میں سنتے رہتے ہیں، منبر کے تینوں زینوں پر پاؤں رکھی اور آمین کہا، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے جو بد دعا لائے تھے، تین قسم کے بدبخت لوگوں کے لیے، ان میں سے ایک یہ تھا زندگی میں یہ مہینہ اس کو ملا، رمضان کا اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، فرمایا آمین، واقعتاً ایسا بندہ پھٹکار اور لعنت کا مستحق۔ یعنی یہ مقصد جو رمضان کا ہے وہ گناہوں کی بخشش، اصلاح نفس، اپنی ذات کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، گناہوں سے توبہ، اللہ کے دروازے پر آ جانا، اللہ کے گھر مسجد سے جڑ جانا، خود اللہ کی قربتوں کی جستجو اور تگ و دو میں لگے رہنا تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور یہی منزل ہے رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اس میں بنیادی چیز روزہ ہے جو دن کے اوقات میں اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جو آیت خطبے کی تمہید میں آپ نے سنی، اس میں اللہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ، اور لیلۃ القدر 23 یا 25 یا 27 کی رات تھی، جو کہ مختلف اقوال لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ نے سورہ قدر میں واضح فرمایا کہ قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ اس مہینے میں اللہ نے اس امت کو قرآن دیا جو نور ہے، نور ہدایت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق، قیام اللیل، تہجد کا تحفہ، تراویح کا تحفہ، سحری کے اوقات میں اٹھ کر استغفار، گناہ سے معافی مانگنے کی دعائیں اور 2-4 رکعت مزید پڑھنے کا اہتمام، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ تحائف ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ ان تحائف سے بھرپور ہے جو ہم نے حاصل کر دی۔ یہ موتی ہیں، یہ نعمتیں ہیں جو سب ہم نے حاصل کرنی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ۔ یہ صدقات اور خیراتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام الجواد تھے، سخی تھے، پوری زندگی سخاوت بھی کرتے رہتے، لیکن رمضان میں معاملہ اس قدر بڑھ جاتا، تیز ہواؤں کی مانند نبی علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے آپ کو مال ملا ہوتا تھا سب کا سب خرچ کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ صدقات اور خیراتوں کا یہ مہینہ ہے، اپنا مال خرچ کر کے رب کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم واجتنبت الكبائر، صحیح مسلم کی معروف حدیث۔ یہ وہ سرکل ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جس میں سے ہم سب نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس سرکل کے اعتبار سے۔ فرمایا تمہاری روزانہ کی 5 نمازیں یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ ہر 2 نمازوں کے دوران جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اگلی نماز میں اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فرائض کی برکتیں ہیں۔ یہ جو فرائض ہیں ان کی برکتیں ہیں، گناہوں کی معافی اور بخشش۔ اسی طرح پھر ہر ہفتے میں جمعے کا دن جب آتا ہے، جمعے کے دن کا جو تم اہتمام کرتے ہو، سویرے پہنچتے ہو، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مسواک کرنے کے بعد، خوشبو لگا کر، جب تم قریب امام کے جہاں جگہ تمہیں ملے خاموشی سے خطبہ سنتے ہو، تمہارا یہ عمل بھی تمہاری گناہوں، پورے ہفتے کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔
ہر دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ الگ معاف ہوتے ہیں، اور پورے ہفتے کے گناہ ان کو علیحدہ خصوصی معافی کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ اور پھر جب سال کے سال رمضان زندگی اسی طرح گزرتی رہے، نمازیں چلتی رہے، ہفتے میں جمعے کا اہتمام ہو، سال آئے رمضان میں کمر کس لیں اور خوب عبادت کا اہتمام کرے، روزے رکھے، تراویح، قرآن کے ساتھ تعلق، صدقات، ذکر و اذکار، نوافل کی کثرت، اگر یہ معاملات رمضان میں بھی کرتا ہے، پھر پورے سال کی تقسیم، پورے سال میں ہونے والے گناہ اللہ اس کے پھر دوبارہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی ہی معافی، یہی رحمت ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش۔ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں چل رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ہمارے کئی ساتھی ہوں گے، رشتہ دار، دوست و احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین مومن وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن ساتھ وہ نیکیاں بھی کرتا رہے، وہ خوش نصیب مومن ہے، لمبی عمر والا۔ کیوں نہ خوش نصیب ہو جس کی لمبی عمر میں روزانہ ایک دن میں یہ 5 فرائض جس کو نصیب ہو، یہ ایک فرض ہی پہاڑوں کے برابر نیکیاں رکھتا ہے، اور پھر اس کو ہفتے میں جمعے کا دن ملتا رہے، سال بہ سال وہ بڑھتا رہے، اس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملتا رہے۔ ہر رمضان کے شروع میں ان 2 ساتھیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر ایمان بڑھانے کے لیے یاد دہانی کے طور پہ وہ واقعہ ضرور سن لیجئے۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی معروف حدیث، ایک ہی قبیلے کے، غیر مسلم قبیلے کے 2 نوجوان اسلام سے پہلے دوست تھے، آپس میں اسلام بھی ایک ساتھ قبول کرتے ہیں، پھر جب اسلام قبول کرتے ہیں صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مختلف صحابہ، عبادتیں، جہاد جس قدر ہو سکے، ایک جہاد میں ان میں ایک ساتھی شہید ہو جاتا ہے، دوسرا ساتھی 1 سال کے بعد شہید ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی ساتھ تھے، اسلام کے بعد بھی اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے کہہ رہے ہو اللہ نے ان دونوں کو جوڑ دیا؟ اس نے 1 سال مزید زندگی پائی، کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، فرائض نہیں پڑھے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ کیا اس نے رمضان پایا اس سال کا؟ جی ہاں، اس کو رمضان بھی ملا، وہ آدمی رمضان سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرمایا اس کو اللہ نے رمضان دیا جو اس نے نمازیں پڑھی، اپنے ساتھی سے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر جنت کے بالا خانوں میں وہ پہنچ چکا ہے۔ کہ درجات بلند، یہ رمضان کی برکت ہے، کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مبارکباد کے مسلمان سب کے سب مستحق ہیں کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات کی جو خوبصورتی ہے، جو معاملات ہیں، آخری عشرہ جس میں مسلمان، جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، بالخصوص عبادات کے لیے مساجد میں اعتکاف کی صورت میں وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت موقدہ، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہر سال مسلسل، کسی سال نہیں چھوڑا۔ اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آنی ہے، جس کی جستجو اور تڑپ اور طلب ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، پورے سال کے رزق کا شیڈول اتارا جاتا ہے۔ عبادات اور لیلۃ القدر، اس کو آپ جوڑیے، جو اسباق ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں ملتے ہیں، جو نصیحتیں ملتی ہیں، وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، اور روحانی اور اخروی فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اصل چیز یہ محض دکھاوا، شہری افطاری میں طرح طرح قسم کے انواع و اقسام کے نام یہ بنا کے کھانا پینا، مشروبات، ساری رات کھاتے پیتے رہنا، یہ مقاصد رمضان نہیں ہے۔ مقاصد رمضان آخرت کی تیاری ہے، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور ان کو اپنانے کا یہ مہینہ ہے۔ تو یہ سبق ملتا ہے، قدر کو آپ عبادات کے ساتھ جوڑیں،
کہ اللہ نے لیلۃ القدر، جس میں پورے سال کا شیڈول، تمہارا رزق اور آنے والی پریشانیاں، ملنے والی خوشیاں، یہ سارے معاملات قدر کی رات طے ہوتے ہیں۔ کیوں قدر کی رات طے ہوتے ہیں؟ عبادت کی رات، اس مہینے کی آخری عشر میں آنے والی رات، کہ اللہ کے وہ بندے جو روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، وہ اپنے اس معاملے کو، اپنی اس تقدیر کو رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سال رزق کے معاملات اچھے کر دینا، پریشانیوں کے معاملات درست کر دینا۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ اگلے پورے سال کی پریشانیاں دور کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہماری معیشت کی تنگی دور کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے، جس میں قدر کی رات فیصلے ہونے ہیں۔ عبادت کر کے رب کو ایسا راضی کر دو، رب تمہارے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا۔ عبادت کر کے رب کو راضی کر دو کہ رب ہمارے لیے آگے پورے سال تک، اگلے رمضان تک عبادات کی توفیق لکھ دے، فرائض کی پابندی لکھ دے، نوافل کی کثرت ہمارے نصیبوں میں لکھ دے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ راتوں کے لمحات ہو یا دن کی گھڑیاں ہو، ہر لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ قیمتی ہے۔ زبانیں تر رہی چاہیے ذکر و اذکار میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے، زبان پہ ذکر و اذکار جاری ہو۔ کس قدر یہ عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ دین اسلام میں عبادات میں فرائض کی سب سے بڑی اہمیت، فرائض سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد نوافل۔ جو دین اسلام کے رکن ہیں، 5 ارکان، روزے کی اہمیت اور فرضیت، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، فرض ہے۔ رکن وہ پلر جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، 5 ستون، ان میں سے ایک ستون روزے کا ہے۔ روزے کا اہتمام کرنے والے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور پھر رمضان مبارک کے بعد جس قدر اللہ نے توفیق دی 11 مہینے میں نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنے والے، جنت میں اللہ نے ان کے لیے خصوصی ایک دروازہ بنا کے رکھا ہے، الریان کے نام سے، خوب سیرابی والا ریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے بنا، روزے داروں کو ہی گزارا۔ جنت اس قدر عظمت والی ہے، اس قدر خوبصورت ہے، وہاں کی بیش بہا نعمتیں جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں، اس جنت کی خوبصورتی دروازوں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت کی تسکین کا ہی اس قدر خوبصورت سما ہے، آگے جنت کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ یہ وہ جنت ہے رمضان مبارک کا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم جنت کی خوشبو بھی محسوس کر سکتے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ۔ ایک ریان وہ دروازہ ہے جس میں روزے داروں کو حکم ہوگا، اجازت ہوگی کہ آپ یہاں سے گزرتے، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، کھانے پینے کی صلاحیتیں دی، اور پھر ہضم کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس رب نے رمضان مبارک کے دنوں کے اوقات میں کھانے پینے پر پابندی لگا دی کہ رب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنا رب تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں۔ کھانا پینا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ کھانے پینے کی لذت اور تسکین ملتی رہے، پھر اگر پورے دن 13-14 گھنٹے بھوکا رہے، بھوک کی تکلیف ملتی ہے، اگر گرم دن ہے پیاس کی تکلیف اور شدت محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم پہ یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ باقی نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے خود حدیث قدسی میں ہمارے لیے پیغام بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندو یہ روزہ خاص میرے لیے تمہارا عمل ہے، اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے بلا کر بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ادا کرے گا، اس وقت تمہیں بڑی تسکین ملے گی، اس وقت تمہیں پتا چلے گا اس روزے کا اجر و ثواب کس قدر عظیم ہے۔ اللہ نے بتایا ہی نہیں اس کا اجر و ثواب کتنا عظیم، دنیا میں اللہ نے بتایا ہی نہیں، قیامت کے دن تمہیں پتا چلے ایک ایک روزے کا اجر و ثواب، یہ میرے لیے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر دوں۔
کیونکہ اللہ کا فریضہ ہے، مرد اور عورت، ہر بالغ مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام ان نے کوئی روزے نہیں رکھنے، بعد میں ان کی قضا کرنی، انہی دنوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھنی، نمازوں کی قضا نہیں خواتین پر، روزوں کی قضا ہے۔ یہ سب احکامات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ لیکن قضا میں سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے کہ مرد بھی اگر کسی سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے۔ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے نہیں رکھ سکتا، اجازت ہے۔ خواتین اپنی مخصوص ایام کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی، اجازت ہے، بلکہ نہیں رکھنے، بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ پورے سال میں کبھی بھی قضا ہو سکتے ہیں، لیکن سستی نہیں کرنی چاہیے کہ اگلا رمضان آ جائے پھر سوچا جائے چلو پھر اگلے سال دونوں سالوں کے ملا کے رکھ دوں گی، تو یہ بڑھتے جائیں گے ہر سال کے روزے، اور پھر ممکن ہے کہ پھر اس پہ عمل نہ ہو سکے۔ اللہ کے فرائض کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں کیے۔ مستقل جو مریض ہے، مستقل مریض، شوگر کے ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر واقعتاً وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے فدیہ ہے۔ اللہ کا فریضہ اس طرح اس نے پورا کرا۔ میں نے عرض کی آپ کے سامنے، یہ رکن ہے، دین اسلام کا ستون ہے، یہ کسی صورت میں بات نہیں۔ ارکان کی ادائیگی اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسانوں کو، بندوں کو، مسلمانوں کو۔ یہ ایمان کی علامت ہے، نمازیں ہیں، یہ روزہ ہے، اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج، یہ ارکان سب سے بلند ہے نفلی عبادات میں سے۔ تو اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں۔ مستقل مریض بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا، انتہائی بوڑھا وہ فدیہ دے، اللہ کا فریضہ اس انداز میں۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ضرورت مند مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا۔ اگر 2 وقت کا کھلاتا ہے تو وہ اضافی نفلی ہے، اللہ مزید اسے ثواب دے گا۔ فرض ایک وقت کا درمیانہ کھانا ہے، نہ انتہائی زیادہ نہ ہی بالکل اونچا۔ انسان دیکھے کہ اس انداز میں کھانا کھلاؤں جو درمیانہ ہے، تاکہ میرا یہ فدیہ اللہ کا فریضہ میرے اوپر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا، صحابہ سلف صالحین نے سے انسان کو زندیق قرار دیا ہے۔ زندیق انتہائی سرکش، فاسق، فاجر کا وہ اسٹیج، وہ منزل جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، وہ زندیق ہوتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے کھاتا پیتا رہے رمضان مبارک کے لیے، کوئی بہانہ بناتا ہے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں، کوئی بہانہ کرتا ہے کہ میری ملازمت ہے، میں ڈیوٹی کرتا ہوں، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، اللہ کے فرائض مقدم ہیں۔ مزدوری کرتے وقت انسان اگر روزہ رکھے گا تکلیف آئے گی، شدت پیاس زیادہ محسوس کرے گا، بھوک زیادہ لگے گی، اللہ اجر و ثواب زیادہ دے گا۔ یہ اصول ہے شریعت کا، جس عبادت میں جتنی زیادہ تکلیف ہے ثواب بھی اتنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنی طرف سے بڑھا کر دیتا ہے۔ فرائض ہیں اللہ رب العالمین کے، معاف نہیں ہیں۔ امام البانی رحم اللہ السلسلۃ الصحیحہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں، روزہ چھوڑنے والوں کا انجام فرمایا 2 فرشتے میرے پاس رات آئے، یعنی خواب کی صورت میں مجھے لے کر گئے، یعنی شریعت اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ ایک سخت گزرگاہ والے پہاڑ پر مجھے لے کر آئے، مجھے انہوں نے کہا آپ چلو، میں نے کہا یہ سخت مشکل پہاڑ میں نہیں چڑھ سکتا، آپ پاؤں رکھے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے پاؤں رکھا، میں چڑھتا گیا، پہاڑ کی چوٹی پر وہاں پہنچا، میدان شروع ہوئے، آگے بہت بڑا کنواں میں نے دیکھا، اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے، قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کا کنواں ہے۔ اس میں نے کچھ انسانوں کو دیکھا جو الٹے لٹک رہے تھے اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور ان کی بانچیں پھٹی ہوئی تھی، منہ کی جو بانچیں ہوتی وہ پھٹی ہوئی تھی، الٹے لٹک رہے تھے، ان میں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے پوچھا دونوں فرشتوں، یہ بد نصیب جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کو؟ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے کھول دیا کرتے، افطار کا وقت نہیں آتا تھا اور پہلے کھول دیا کرتے، یہ ان لوگوں کا انجام۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اہل علم بیان کرتے ہیں، خود امام البانی رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث گزرے ہیں، ہم بھی وہ چیز سمجھ رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو
یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن صبر نہیں کر سکے، عصر کے وقت، دن کی ظہر کے وقت صبر نہیں کر سکے، اللہ کی احکامات حدود کو توڑ کے کھانا پینا شروع کر، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکے، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو جو سرے سے روزہ رکھے ہی نہیں، اللہ کا فریضہ چھوڑتا رہے، اس سے بدبخت آدمی کے لیے کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے بڑے عذاب کا مستحق ہے۔ یہ روزہ چھوڑنے کا اجر، یہ بھی یاد رہے، یہ حدیث کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر سنت کو چھوڑ کے احتیاط کے نام پر سورج غروب ہونے کے بعد بھی 5 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں جو دین اسلام میں نکالی گئی۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ وقت پہ جلدی روزہ افطار کرتے رہیں۔ پورے سال کا شیڈول سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا جب موجود ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، جب غروب ہونے کا وقت 6:29 ہے تو پھر اس کے بعد 34 منٹ کی احتیاط، 5 منٹ کی احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ تکلف ہے، یہ بدعات ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، مزید تکلیف میں ڈالنا ہے۔ جب سورج غروب ہو چکا تو اس کے کیلنڈر کے اعتبار سے پھر کہا ہے کہ احتیاط، پھر یہ بھی کہا جا سکتا پھر احتیاط 5 منٹ کی کیوں؟ آدھے گھنٹے کی احتیاط کر لو، اگر تم مطمئن نہیں ہو آدھے گھنٹہ رک جاؤ، نہ 5 منٹ کیوں 10 منٹ رک جاؤ۔ تو یہ خرافات ہیں جو لوگوں نے نکالی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے جو ہی سورج غروب ہو جائے روزہ کھول دو، فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے برکت ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت اور فردیت یہ اللہ رب العالمین کا رکن ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار ثواب رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 رات تراویح قیام اللیل کی نماز پڑھائی، 23، 25 اور 27 کی طاق راتوں میں۔ 29 کی رات صحابہ کرام پھر جمع ہوئے، آپ علیہ السلام نہیں نکلے۔ صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث ہے، فرمایا میں اس لیے نہیں نکلا، مجھے خوف ہوا کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ امت کے اوپر شفقت کی، کیوں کہ جو چیز فرض ہو جاتی ہے وہ چھوڑی نہیں جاتی، پھر تمہیں ہر حال میں یہ قیام اللیل کرنا پڑ جاتا تو پھر تم گنہگار ہو جاتے، اللہ کی غضب کا شکار ہو جاتے۔ جو چیز فرض ہو جاتی وہ چھوڑی نہیں جاتی، اسی لیے یہ نفل برقرار رہے۔ جب شریعت مکمل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی حکم دیا۔ موطا امام مالک کہیں بھی 20 رکعت تراویح کا حکم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں۔ یہ عوام میں مشہور ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے 20 رکعت کا حکم دیا، آپ ان کے سامنے رکھے، کہیں ایسا نہیں، خالی تم نے مشہور کیا۔ عمر بن خطاب کی سنت بھی 11 رکعت۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کی نماز رمضان غیر رمضان میں لا یزید ولا 11 رکعت، 11 رکعت سے زیادہ نہیں۔ عمر بن خطاب نے حکم دیا، مسلمانوں نے تراویح کی صورت میں اس طرح نماز رمضان میں شروع کی، پورے مہینے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب سے آج تک تمام مسلمان ہر دور میں ہر سال اس چیز کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ اجماع ہے پوری مسلم امت کا۔ تراویح انفرادی طور پہ کسی کو تکلیف ہے، کام کاج کی تھکاوٹ ہے،
نہیں پڑھ سکتا انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں، البتہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ جائے۔ لیکن اجتماعی طور پہ مطلقاً مساجد سے اس کو حذف کر دینا یہ قطعاً غلط ہے، ناجائز ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ رمضان مبارک میں تراویح کا اہتمام، اس کو مطلقاً مساجد سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انفرادی طور پہ کسی کو تکلیف ہے، تھکاوٹ ہے، نہیں پڑتا، اس سے اجازت ہے، لیکن وہ بہت بڑی، آپ نے سنا، بہت بڑی خیر سے محروم، کیونکہ سوشل میڈیا پر لوگ جان بوجھ کے لوگوں کو ان سے اسلام چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے شعائر پر حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ بدبخت قسم کے لوگ، لا دین اور دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تراویح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ ثابت ہی نہیں، جس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تین رات پڑھا کے اس سنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ کس کو حکمت ہے، کس کو بدعت کہے؟ اجماع بھی خود دلیل، لہذا ایسے منہ پھٹ لوگ یا بددینت لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پروپیگنڈے کا شکار مت بنے۔ نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، یہ اللہ رب العالمین کی قربتوں کا مہینہ ہے۔ اور پھر تراویح، فرمایا نبی علیہ السلام نے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ لیلۃ کلھا، اور کما قال علیہ السلام، امام کے ساتھ جس نے رات کی نماز کا قیام کیا، امام کے فارغ ہونے تک، آخر تک، سلام پھیرنے تک، اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام پر اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ اسی رمضان مبارک کے مہینے جب تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ہم گنہگاروں کو، کمزور مسلمانوں کو تہجد کی عادت ہو سکتا ہے پڑھ جائے، کہ اس پورے سال پھر ہم تہجد پڑھتے رہیں، اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کی سحری کے اوقات میں ہم سحری کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نعم السحور التمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سحری کی کھانے میں یہ برکت ہے، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اور فرمایا کھجور بہترین سحری ہے کوئی مسلمان کھاتا ہے۔ اس کے لیے ہم اٹھتے ہیں، سحری بابرکت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ موقع ہے، اہل جنت کی جو صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے اوقات میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی وہ معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو کچھ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں تاکہ گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر نہ بھی پڑھنے کا موقع ملے نماز، تو سحری کے دوران استغفار ہی کرتے رہے زبان پر، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ خواتین بھی جب اٹھ جائیں سحری کی تیاری کرتی رہیں، زبان پہ استغفار، باقی ذکر و اذکار کے ساتھ، نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی استغفار کا وظیفہ بھی، استغفر اللہ، یہ سب سے مختصر الفاظ ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، یہ کثرت سے روانی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا شمار اس آیت کے مصداق ہو جائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اہل جنت وہ ہے جو سحری کے اوقات میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دعاؤں کا یہ مہینہ ہے، استغفار بھی، دعائیں بھی کریں۔ آخری پہر سے لے کے سحری کے آخری وقت تک جب اذانیں ہوتی ہیں سحری، اہل الحدیث مساجد سے پورا سال اذان کا وقت، سحری کا آخری وقت ہے۔ الحمدللہ صرف رمضان میں نہیں، یہ اہل حق کا امتیاز ہے، اہل حق کی پہچان ہے۔ جب بھی 11 مہینوں میں آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہو، 11 مہینے میں کسی بھی وقت آپ نے نفلی روزہ رکھنا، آپ کے پاس ٹائم شیڈول نہیں، سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ اہل الحدیث اہل حق کی بابرکت مسجد کے آپ پڑوسی ہیں تو آپ خوش نصیب۔ فجر کی اذان کی علامت ہے یہ سحری کا آخری وقت، ہمیشہ 11 مہینے، رمضان میں تو ہے ہی سے الحمدللہ۔ دیگر مساجد کے لوگ پھر رمضان میں وہ اہل حدیث کے ساتھ آ جاتے ہیں، اذانوں میں اور نماز میں، باقی 11 مہینے پھر وہی تاخیر پر آ جاتا ہے۔ تو جب اذان آتی ہے سحری کا یہ آخری وقت ہے، تب تک وہی برکت والا وقت ہے جب اللہ رب العالمین دنیا کی آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اپنا مبارک ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ
ارحم الراحمین ہمارے قریب آ کے اپنا ہاتھ پھیلا کے ہمیں کہتا ہے میں یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا مانگوں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ اللہ رب العالمین خود اعلان فرماتا ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت ہے کہ جس میں ہم جڑ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، سحری کے اوقات بابرکت اوقات میں ہم اٹھتے ہیں، اس لیے سحری صبر ہی کر کے نہیں سو جانا چاہیے کہ رات کو 2 بجے کھانا کھا کے سو گئے پھر فجر کو اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی فجر بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب اس مہینے میں ہمارے فرائض بھی جاتے رہے تو پھر اس مہینے سے ہم نے کیا اسباق حاصل کر، یہ مہینہ تو کثرت نوافل کا اہتمام کرنے کا ہے، یہ مہینہ کثرت کے ساتھ نوافل سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس انسان پر حیرت تعجب اور افسوس ہونا چاہیے۔ نوافل تو کثرت سے جمع کرنا، تراویح کی صورت میں 12 رکعت جو سنت موقوتہ ہے ان کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، یہ تو دور رہی، فرائض بھی چھوٹ رہی ہیں، جماعتیں بھی نکل رہی ہیں اس مہینے میں بھی، رکعتیں نکل رہی ہیں اس مہینے میں بھی، تو ہم اپنی کب اصلاح کریں؟ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے گھر و مسجد سے جڑ جاتا ہے، مسجد سے یہ جڑنے کا مہینہ ہے، اور یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اور وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے وہ 7 خوش نصیب، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑ جائے، اٹکا رہے مسجد کے ساتھ۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے گھروں سے ہم جڑ جاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی اصلاح کریں، وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں جو مہمان بن کر آتے ہیں، نمازی حضرات جو 11 مہینے دور رہتے رمضان میں آتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، لیکن صرف رمضان میں نماز شروع کرنے والے لازم ہے اپنی اصلاح کریں کہ اللہ کا یہ فریضہ 11 مہینے رہتا ہے، صرف رمضان میں یہ نماز فرض نہیں۔ اپنے فرائض چھوڑ کے اپنے اعمال ضائع مت کریں، اپنی نیکیوں پر پانی مت پھیریں۔ فرائض آپ سن رہے ہیں بار بار، یہ نفلی عبادات سے بڑھ کر لیلۃ القدر کا کتنا بڑا ثواب ہے جو آخری عشر میں آ رہی ہے، ہم نے اس کی جستجو کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اتنے بڑے ثواب کے باوجود 1000 مہینوں کے برابر، 82 سال کی عبادت کے برابر، لیکن وہ لیلۃ القدر ایک نہیں، ہزاروں لیلۃ القدر مل جائے، اللہ کسی ایک فریضے کے برابر نہیں۔ لیلۃ القدر کا جوش ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے رمضان میں، عید کا چاند ظاہر ہوتا ہے، ہم فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تضاد بیانی ہے، یعنی شوقیہ اس مہینے میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، کسی ایک فریضے کے برابر لیلۃ القدر کا ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ 11 مہینے میں یہ فرائض ہم چھوڑتے رہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں، اس مہینے میں اگر آئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تو اس پہ پھر ہمیشگی کریں، کم از کم فرائض پر ہمیشگی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ بھی غلطی دیکھی گئی ہے، شروع کے دنوں میں تراویح میں بھی، نوافل میں بھی، قرآن کے ساتھ پڑھنے میں جوش و خروش ہوتا ہے، بڑی گرم جوشی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، مساجد میں رونقیں ہوتی ہیں، 2-3 راتوں کے بعد یہ رونقیں پھر چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ احب العمل الاللہ ادومہ وان قل، پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے چاہے تھوڑا ہی۔ تو یہ ہمیشگی کرنے کے لیے نوافل کم از کم یہ مہینہ تو دوام کے ساتھ ہم نے عبادتیں کرنی ہیں، 3-4 راتیں اہتمام کر لیا تراویح کا پھر چھوڑ دی، پھر مسجدوں سے رونقیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مہینے میں عبادات کا مہینہ ہے، آخری عشر کا کئی رکاوٹیں آتی ہیں اس مہینے میں، شیطان ہمارے سامنے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان تو کھلے ہوئے ہیں، سرکش شیاطین بند ہیں، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے، یہ چھوٹے شیاطین بھی ہمیں پچھاڑ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں روک دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ رکاوٹیں جو آتی ہیں، دکاندار تاجر حضرات، عید کی تیاری میں جو لوگ آتے ہیں ان پر بھی آزمائش، گاہک پر بھی آزمائش، عبادات کے بجائے خریداری، کپڑوں کی تیاری، کپڑوں کی خریداری، جوتوں کی خریداری، مختلف عید کی تیاری کے حوالے سے خریداروں میں لوگ لگ جاتے ہیں، مصروف رہ جاتے ہیں، عبادات سے محروم، راتوں کی عبادات سے محروم، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی پوری رات، آخری عشرے کی راتوں میں
بازار پر رونق ہوتے ہیں، مساجد خالی ہوتی ہیں۔ دکاندار بھی موقع غنیمت سمجھتے ہیں، لوگ جب اتنے آئیں گے ہم بھی خوب دکان کو لائیں گے، پھر وہ بھی کبھی ان سے فرائض رہ جاتے ہیں، کبھی جماعتیں نکل جاتی ہیں اور تراویح کا اہتمام بھی کبھی نہیں کر پاتے۔ پیسے کی چمک دمک انسان کو خیرہ کر دیتی ہے، لیکن آخرت کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ معاملات جزوی طور پہ کاروباری معاملات چلتے رہے، حرج نہیں، لیکن ہماری عبادات اور نوافل میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ خریدار کے لیے بھی کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اپنے معاملات سمیٹ لیں، رمضان عبادات کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ نے جو نصیب میں روزی رکھی ہے وہ ملے گی، زیادہ لالچ میں رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات کو نقصان نہ پہنچائیں، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں۔ عبادات اس انداز میں ہماری ہونی چاہیے۔ رکاوٹ میں بہت بڑی چیز یہ موبائل فون بھی ہے، جس نے ہمیں محروم کیا اور بہت بڑی عبادتوں سوشل میڈیا کا استعمال، فضول چیزیں، یہ فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، یہ سارا گند، کاش رمضان کے مہینے میں بھی ہم ان سے وتھڈرا ہو جائیں، چھوڑ دیں، ان کو بند ہو جائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ موبائل فون پر یہ سوشل میڈیا چیزیں اور یہ مختلف انٹرٹینمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عبادات کا مہینہ، بند کر دیے یہ چیزیں، معاملات مت چلائیں فیس بک اس مہینے میں، عبادات کو ڈال دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اس رمضان کے مہینے میں کئی نیکیاں بڑھ چڑھ کر جب ملتی ہیں، اور پھر اپنے ایمان کو بھی خراب نہ کریں۔ روزے کی حالت میں بھی اس سوشل میڈیا پر گندی تصاویر، پرنا عورتوں کی تصاویر، بے پردہ عورتیں سامنے آنا، روزے کی حالت میں نہ بھی، اگر رات کی بابرکت لمحوں میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی رہے، ہم اپنی کیا اصلاح کر سکیں گے اس رمضان مبارک کے مہینے میں؟ اس مہینے میں بھی جب ہم نے اس چیز کو چھوڑا نہیں، شیطان ہمارے اس طرح ہمارے اوپر سوار ہے، یہ چیزیں رکاوٹ ہے، کہ موبائل فون کا استعمال اور باقی چیزیں، خریداری، اور پھر گندے لوگوں کی صحبت جو ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کی قدر جانے، ایک ایک لمحے کی قدر جانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، قبر اور جہنم کے عذابوں سے نجات کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کرنی چاہیے اور خود بھی ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمیں بابرکت ہمارے لیے بنا دے، اس کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے، تاکہ ہم خوب عبادات کر سکیں اور اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں۔ اپیل برائے بیت المال، تمام احباب اپنی زکوٰۃ، صدقات، دیگر عطیات جمع کر بیت المال اس میں جمع کروائیں۔ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، 2 باکس لگے ہوئے، ایک مسجد کا ہے اور ایک بیت المال کا، دونوں میں آپ اپنے صدقات جمع کرواتے رہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ صدقات اور خیراتوں کا